علامہ نصیر حیدر قمی صاحب آپ شکبال ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد قاری القصائد شاعر آل عمران جناب ذاکر قاسم رضا ترابی صاحب رونق افروز ممبر ہوں گے۔ بر خاندان محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ امام زمان ارواحنا فدا کی صحت و سلامتی اور ظہور، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی کے درجات اور مغفرت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے۔ شہید شہداء ملت جعفریہ اپنے اپنے مرحومین مقدس بارگاہ کو بنانے والے آباد کرنے والے حضرات کے مرحومین، آج کی سالانہ مجلس میں دامِ درہم سخن قدمی سڑھنے والے حضرات کے مرحومین کے لیے، میں عقید کے مرحوم والدین، مرحوم بھائی، مرحوم استاد اور مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ صلوات على محمد وعلى ال محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد، وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين للتراب مقدمه الفداء، أما بعد قد قال الإمام علي بن موسى رضا عليه الصلاة والسلام، قال جدي رسول الله لجدي أمير المؤمنين، يا علي إذا كان يوم القيامة تقول للنار خذي فإنه لك، ادعي فإنه لي صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پر محمد والے محمد صلوات پڑھ لیجیے۔ مختصر ٹائم ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ ٹائم ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں ایک قصیدہ پڑھوں گا جس کی 2 مصرے ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ایک قصیدہ پڑھوں گا، 2 مصروں والے قصیدہ پڑھوں گا، اس کے بعد ایک سطر تبلیغ کی اور 2 جملے مسائل کی۔
قصیدہ جو ہے یہ قصیدہ اس کے 2 مصرے ہیں. قصیدہ پڑھا امام رضا علیہ السلام نے، پڑھا اپنے دادا علی کی شان میں. ایک مصرع دشمن کے گھر ایک اپنے گھر. گل سمجھے جائے ٹھیک ہے. اب کتابیں کوئی نہیں پڑھتی اس لیے ہم پڑھنے والے آزاد، ہمارا جو دل کرتا ہے پڑھ جاتے ہیں. کتاب کا نام عیون اخبار رضا، 2 جلدوں پہ کتاب ہے، اردو ترجمہ آ چکا. اس میں یہ قصیدے کے 2 مصرے لکھے ہوئے ہیں. اور پہلا مصرع اس وقت پڑھا گیا جب مامون نے آقا کو اپنے دربار میں بلایا سرکار عباس تروی کے ساتھ. جو آدھے گھنٹے میں جکھڑ مجلس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تیز تیز. آپ نے تیز تیز میرے ساتھ چلنا ہے. ویسے میں اس طرح پڑھتا نہیں ہوں، میں آرام سے پڑھتا ہوں، لیکن ذرا ٹائم بانیان کو تنگ کرنا اچھی بات ہے. آدھا گھنٹہ میں نے پڑھنا ہے، آپ نے چلنا میرے ساتھ تیز تیز ہے، ٹھیک ہے. مامون نے بلایا حضرت کو اور اس نے کہا نواز پیغمبر ایک بات نے پریشان کر رکھا ہے. مولا نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا مولا یہ جو آپ کے نانا نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی جنت بھی آپ بانٹیں گے جہنم بھی آپ بانٹیں گے. اس مسئلے نے مجھے بڑا پریشان کر رکھا ہے. جب اللہ خود موجود ہوگا محشر کے میدان میں تو پھر علی کیوں بانٹیں گے؟ میں نے کہا میں مناظر نہیں ہوں، میں مناظر نہیں. مناظر یہ شیعہ کو سنی سے لڑاتا ہے، یہ شیعہ کو شیعہ سے لڑاتا ہے. اس کا مزاج بن جاتا ہے نا لڑاک ڈالنا. پہلے شیعہ سنی کو لڑاتے رہے آپس میں. اب جب دیکھا کہ اب شیعہ سنی کی لڑائی اب مشکل ہے، اب چلو شیعوں کو آپس میں لڑا دو. مزاج بن جاتا ہے نا بندوں کا. میں مناظر نہیں ہوں، لیکن ایک بات میں دھڑلے کے ساتھ کرتا ہوں، کسی فرقے کی عقائد کی توہین کرنا شیعہ مذہب میں جائز نہیں. رابر مذہب انقلاب کا فتویٰ آیت اللہ سیستانی دعوت برکاتوں کا فتویٰ عیسائیوں کے عقیدے کی بھی توہین کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنا میرا حق ہے. میرے پاس اپنے مذہب کی سچائی کی ایک دلیل ہے. دیکھو مامون نے 8ویں امام کو بلایا، مولا آپ کے نانا کا فرمان مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اب جملہ میرا سننا، لطف لینا جملے کا. میرے پاس اپنے مذہب کی سچائی کی ایک دلیل ہے. ہم یہ آج کا جلوس چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم مجلس سے پڑھنا ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی فرقہ اپنی کتاب سے خالی ایک بات ثابت کر دے، اللہ نے شیعہ کو 12 امام عطا فرمائے ہیں، تو کسی ایک کے بارے میں ثابت کر. کبھی علم کا سوال لے کر کسی غیر کے دروازے دنیا ہمیشہ ان کے دروازے پر چکی. دنیا ہمیشہ علم کی سوالی بن کر ان کے دروازے پر چکی. توجہ 8ویں امام، توجہ 8ویں امام. مامون نے بولا مولا ایک علمی مسئلے میں پھنس گیا ہوں. نعرہ نہیں مارنا، اس کی وجہ ہے، وجہ بتاتا ہوں. ثواب زیادہ کدھر رکھو گے؟ میں نے ذاکر قصیدہ پڑھی گئی تو ذاکر صاحب کہیں گے علی کا نعرہ ایک ختم قرآن کا ثواب ہے. میں نے پسرور میں پڑھا تھا کہ آپ کی چھٹے امام سے جب پوچھا کہتا نا مولا یا علی کا ثواب کتنا ہے. لیکن میری بات سنو، عبادت ہوتی ہے خلوص کے ساتھ. پڑھنے والے سے پیسے لے کر نعرے نہ مارا کرو، کسی بندے کی پیٹی بن کر نعرہ نہ مارا کرو. عبادت سمجھ کر، علی کا ذکر عبادت ہے. یہ سمجھ کر جو نعرہ لگاتا ہے، جو بندہ تیرے چھٹے امام نے فرمایا من قال یا علی مرۃ واحدہ، جو بندہ ایک دفعہ عبادت سمجھ کر، علی کا ذکر سمجھ کر، ذاکر مولوی سے 50 روپے لے کر نہیں، عبادت سمجھ کر ایک دفعہ یا علی کہتا ہے، فثوابہ کا ثواب 16,000 قراءۃ القرآن، اللہ اسے 16,000 ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. یا علی یا علی یا علی. اس نے کہا حضرت نے، اس نے کہا مولا میں پریشان ہوں، آپ کے نانا کا فرمان مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے نانا نے فرمایا یا علی آپ بانٹیں گے جنت اور جہنم، اللہ بھی موجود ہوگا محشر کے میدان میں. اور اس سورہ حمد میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں. سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو، میرے نانا کا ایک اور فرمان بھی ہے، اور فرمان کون سے بڑا کمال فرمان ہے. اس کو احمد ابن حنبل نے تسلیم کیا اپنی مسند میں کہ نبی کا سچا اور کھرا فرمان ہے. وہ کیا فرمان ہے؟ جب صحابہ کرام نبی سے پوچھتے تھے نا اللہ کا نبی یہ ایمان، یہ جنت جانے کا معیار ایمان ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. عقیدہ ذرا سنبھال کے رکھی گا.
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری، اللہ کی ذات نے مشرکوں کو نہیں مومنوں کو وعدہ دیا ہے جنت کا. صاحبان ایمان جن کا عقیدہ درست ہے، جو عقیدے میں کھچڑی نہیں پکاتے، علی کو علی مانتے، نبی کو نبی مانتے، خدا کو خدا مانتے. ٹھیک ہے. اچھا خدمت میں عرض کروں گا کہ جن کا عقیدہ درست ہے، صاحبان ایمان ہے، قرآن کہتا ہے یہ جنت جائیں گے. صحابہ کرام کو اللہ کا نبی یہ ایمان جو جنت جانے کا معیار ہے، مالی ایمان، یہ ایمان ہے کیا؟ ہم نے کبھی زبان سے چکھا نہیں، آنکھوں سے دیکھا نہیں، ہاتھوں سے ٹٹولا نہیں، ایمان ہے کیا؟ کائنات کے سلطان نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں ایمان کی ایسی ڈیفینیشن بیان کروں گا تمہیں ایمان اپنی آنکھوں کے سامنے مجسم نظر آئے گا. اللہ کا نبی کو کون سی تعریف ہے؟ ایمان آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا. سرکار نے فرمایا علی حبہ ایمان، میرے بھائی علی کی محبت بتاتے خود ایمان ہے. میرے بھائی علی کی محبت بتاتے خود ایمان ہے. یا علی علیہ السلام وہ بغض و کفر و نفاق، اور علی کا بغض چھپے ہوئے کفر اور منافقت کی علامت ہے. سرکار نے فرمایا میرے نانا کے فرمان نے فیصلہ کر دیا، اگر اللہ خود بھی تقسیم کرے گا، اللہ جو ترازو لگائے گا نا جنت کے جہنم کی ونڈ کے لیے، وہ ترازو ہوگا محبت کے لیے حیدر کرار. اللہ اس میں تول تول کر دشمن علی کو جہنم بھیجے گا، محب علی کو جنت بھیجے گا. مامون کہتا ہے کہ مولا میں تو خواہ پریشان تھا کہ آپ کے دادا علی تقسیم کریں گے. ذرا ایک اشارہ میرا سمجھنا، مولانا فیض احمد مکیاوی بہت بڑے مناظر، بڑے اچھے عالم دین تھے. وہ جو جملہ کہتے ہوتے تھے جس دل میں علی نہ ہو وہاں عقل نہیں ہوتی. اب ذرا مامون کی بات سن. مامون کہہ رہے مولا میں نے خواہ پریشان ہو رہا سی، میں سمجھ رہی سی تھوڑے دادا ونڈن گے، چلو اللہ ونڈے گا. بے وقوف، جب علی کی محبت ترازو بن جائے گا تو نے جنت جانا تو کوئی نہیں آئے. کل سمجھ کوئی نہیں آئی، نہیں سمجھ آئی بات. جب علی کی محبت معیار ہوگا، علی بانٹے یا اللہ بانٹے، مامون تو جنت جا نہیں سکتا. انہوں نے کہا مولا میں پریشان سا، چلو میرے دل کرتا میں داد دے مت. انہوں نے فرمایا داد دے. اس نے کہا انت وارث علم النبیین حقا، آپ واقعی انبیاء کے علم کے وارث ہیں. محفل برخاست ہوگی، حضرت گھر تشریف لائے. اب اصل ترویز ہاتھ خادم حضرت کا بڑا کمال بندہ، اس کا مدار ہے مشہد مقدس میں خواجہ عباس سلط، آپ نے مشہور نام سنا ہوگا. خواجہ عباس سلط جب گھر پہنچا نا، اس نے کہا مولا میں بھی داد دوں. ایجنٹ سے کئی بندے بعد دل کسے مولوی سے داد تے دینی پچھے پڑیا چنگائی داد دیوڑی چاہیے. اس نے کہا مولا میں داد دوں. فرمایا دے. اس نے کہا ما احسن ما عجبت به، مولا کا جواب بڑا حسین تھا، جو مامون کو جواب دیا بڑا حسین تھا. آپ نے اپنے دادا علی کے فضیلت کے منکر سے فضیلت منوالی، بڑا زبردست جواب تھا. سرکار نے فرمایا ابا سلط جو میں نے اس کو جواب دیا وہ مجبوری تھی، مکمل جواب نہیں تھا، وہ مکمل جواب نہیں تھا. اچھا جی مولا مطلب کیا؟ ذرا سن. سرکار نے فرمایا جب اس نے سوال کیا نا، میرے ذہن میں آئی اپنے دادا کی دو فضیلتیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی. حضرت فرماتے ہیں میں نے بڑی پہ پردہ ڈال کے چھوٹی بیان کر دی. آپ نے لطف نہیں لیا جملے کا، بڑی پہ پردہ ڈال کر چھوٹی بیان کر دی. مولا کیوں؟ میں چلو اس کو بعد میں کدھر ایک پہلے سن لیں. شیخ محسن صاحب ہمارے استادوں کے ساتھ بڑا جملہ کہتے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے کہا جھوٹ مت بولو، یہ نہیں کہا ہر سچ بول دو. ہر سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو نا فرض کرو میں شاہ صاحب کوئی مومن کسی کا اس کی پیچھے پشت کے پیچھے 4-5 باتیں سناتا ہوں، آپ جا کر بیان کر دیتے آگے وہ مولوی تیرے بارے چاہے گلا کر رہا سی. اب بات تو سچ ہے، میں نے واقعی کی ہے، لیکن جو کرے گا وہ چغل خور بن جائے گا، اور چغل خوری حرام ہے. اور چھوٹا موٹا حرام نہیں، جی لگائی بجائی نہیں کرتے جیڑے مومن، چھوٹا موٹا حرام نہیں. معصوم نے فرمایا 3 بندے بھلے نمازیں پڑھے روزے رکھے جو مرضی نیکی کرے جنت نہیں جائیں گے. پہلا عاقل والدین، ماں باپ کا نافرمان. یہ چوک تھا مجلس موقع. دوسرا سرکار نے فرمایا الدیوس، جس کی غیرت نہیں جاگتی. بہن بیٹی بے پردہ پرواہ کوئی نہیں، ٹینشن فری، کردار ٹھیک نہیں ہے، بیوی بیٹی کو پرواہ کوئی نہ، خبر کی تھی. یہ اور اس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں بے غیرتی اور ایمان اکٹھے نہیں رہتے.
جس بندے کی بیٹی بے پردہ ہے وہ کہتے ہی کچھ نہیں ہے، بیٹی بیوی کا کردار ٹھیک نہیں، کبھی چھیڑا ہی نہیں ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے ایتھے چوکڑی تھے مقتدیان مجلسہ۔ یقین معصوم فرماتے ہیں ایک فرشتہ پرندے کی شکل میں 40 دن اس کے گھر کی منڈیر پہ بیٹھتا ہے، اس کی غیرت کو جگاتا ہے، نہ جاگے۔ جب 40 دن کے بعد فرشتہ چھوڑتا ہے اس کے گھر کو، اس کے دل سے ایمان ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے۔ دیوس یہ گھر تبلیغ کیا کرو، گھر تبلیغ کیا کرو، چیریٹی begins at home۔ ابل خیش بات درویش، نبی کو بھی اللہ نے فرمایا طبیب اپنے گھر سے شروع کر، وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے گھر والوں کو حق بتا پھر باہر والوں کو۔ اب میں ذکر میں ٹریپ ہو جاؤں گا دائیں بائیں، یہ ماں باپ کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ ذمہ داری زیادہ ہے، ذمہ داری زیادہ ہے۔ اصول وصول کی جلد نمبر 15 اس میں روایت ہے، ایک باب ہے پورا معصوم فرماتے ہیں جس طرح اولاد اگر ماں باپ اپنے حق اولاد اپنے حق پورے نہ کرے ماں باپ کے وہ جہنمی ہو جاتی ہے، اسی طرح ماں باپ بھی اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں تو وہ بھی جہنمی ہو جاتے ہیں۔ تو جی میں کس اور پاس سے چلا جاؤں گا، میں کیونکہ ٹائم دوڑ رہا تیزی سے دوڑ رہے ٹائم تو ختم ہی ہو گیا، بلکہ میں نے شروع کو نہیں کی تھی۔ چلو جلدی سے میرے بس قصیدے کے جو سطر کہنے میں چھوڑ خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ حضرت نے فرمایا ابا صاحب ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، جو بندہ ممبر پہ آتا ہے نا اس کی ادھر جنت ادھر جہنم ہے، پورا مجمع لے کر جنت بھی جا سکتا ہے جہنم بھی جا سکتا ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے دادا علی کی فضیلت چھپا دی، بڑی فضیلت کیوں؟ چونکہ اس فضیلت کے بیان سے مذہب اہل بیت نے بدنام ہونا تھا۔ بندے پٹھے سیدھے کام نہیں کرنا، مولا حق بیان نہ کریں، وہ حق بیان نہ کریں جس سے مذہب بدنام ہوتا ہے، ہم وہ جھوٹ بیان کر دیں جس سے مذہب بدنام ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب مامون نے سوال کیا میرے سامنے دادا علی کی 2 فضیلتیں آئیں، ایک بڑی فضیلت ایک چھوٹی فضیلت، فرمایا میں نے چھوٹی کو بیان کر کے بڑی پہ پردہ ڈال دیا۔ سرکار اپنے بڑی پہ پردہ کیوں ڈالا؟ سرکار نے فرمایا فضیلت بڑی تھی، مامون کا ظرف چھوٹا تھا۔ یا علی رسول، یا علی رسول، کاش ٹائم ہوتا میں آپ کو فضائل سناتا اور پھر آپ کو پتا چلتا کہ بڑے بڑے اشتہاروں والے فضائل نہیں پڑھتے، فضائل بھی طالب علم ہی پڑھتے ہیں۔ حقیقت میں بتاؤں گا، میں جو فضیلت پڑھتا ہوں وہ جس عدالت میں جس کی شیعہ سنی کی مرضی ہے مجھے بلا لے، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس لیے کہ میں طالب علم ہوں، میں ان کا وارث شیخ شیخ ثانی کا جنہوں نے کتابوں سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی گردنیں کٹوا دی، کتابوں پہ ثابت قدم رہ گئے۔ میں یہ کام نہیں کروں گا، ایک بات پہلے کروں اور پھر اپنی ضمانت کروانے کے لیے اسے پیچھے ہٹ جاؤں، یہ بات میں نے نہیں کرنی۔ مجھے عدالتوں میں لوگ بلاؤ، میں وہاں پر بھی جواب دوں گا۔ سرکار نے فرمایا میں نے بڑی فضیلت پہ پردہ ڈالا، مامون کا ظرف چھوٹا تھا۔ اچھا مولا کیا میں اس قابل ہوں؟ میرے سامنے آپ بیان فرمائے وہ بڑی فضیلت۔ ہوئے 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 سرکار نے فرمایا ہاں بسل تو اس قابل ہے، تو اس قابل۔ پھر کہتے تھے کہ ٹائم نہیں ہے، مگر میں بیچ میں بڑی باتیں تھی درمیان میں، تو اس قابل ہے، تیرے سامنے بڑی فضیلت بیان۔ ایک اشارہ کروں گا، آپ کی 5ویں امام سے پوچھے کہتے مولا شیعہ کی نشانی، فرمایا انما شیعتنا الذین لیسوا بالبذر مشعین، ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے فضائل نالائقوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ میں نے کئی ایسی فضیلتیں پڑھی ہیں معصوم کے جو میں نے کسی کے سامنے آج تک نہیں بیان کی، کسی کے سامنے۔ کئی باتیں عوام میں نہیں بیان کرتا، طالب علموں کو سنا دیتا ہوں، کئی باتیں طالب علموں کو بھی نہیں سناتا، کئی باتیں علماء کے درمیان بیٹھ کر وہاں پر بھی نہیں سناتا۔ مذاق ہے بھائی، جس کا دل کے منہ آیا وہ کہہ گیا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، 2 چیزیں ہوتی ہیں خطیب کے پاس، کتاب اور حکمت۔ کتاب بھائی کوئی نہیں نے پڑھنا لیا کون، ٹھیک ہے، کتاب ایک اور ساتھ حکمت، یعنی ایک علم ہو، علم ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو استعمال کرنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ ایک سچی حدیث سے پڑھتا ہوں، آپ بھی عمل ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں پڑھنے کی اجازت۔ ایک میں حدیث سچی ہے پڑھتا ہوں، حدیث پڑھنے کے نتیجے میں آپ غلط سمجھ لیتے ہیں اس کو، مجھے نہیں پڑھنے کی اجازت۔ چلو چھوڑو بات کو، میرے پاس پڑھنے والے بھی آگے، میں سمیٹوں بات کو۔ توجہ توجہ،
میں اپنے ٹائم سے آگے نہیں جاؤں گا، کوشش کروں گا انشاءاللہ نہیں جاؤں گا آگے. اس نے کہا مولا کیا میں اس قابل ہوں؟ میرے سامنے بڑی فضیلت بیان کے فرمایا تو اس قابل ہے. حضرت نے فرمایا چل سن پھر جو حدیث تیرے سامنے پڑھتے ہیں اس کا ایک راوی بھی غیر معصوم، جلدی جلدی ایک راوی بھی غیر معصوم نہیں ہے. اچھا مولا بیان فرمائیے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمان نبی میں نے اپنے معصوم بابا سے سنا، اور نبی ابی عبداللہ جعفر ابن محمد علیہ صادق اپنے بابا جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، اور نبی ابی جعفر محمد ابن علی الباقر اپنے بابا امام باقر علیہ السلام سے سنا، اور نبی ابی الحسن علی ابن الحسین زین العابدین اپنے بابا سید سجاد سے سنا، اور نبی ابی عبداللہ حسین ابن علی اپنے بابا مظلوم کربلا سے سنا، اور نبی ابی الحسن علی ابن ابی طالب اپنے بابا علی حیدر کرار سے سنا. میرے نانا محمد مصطفیٰ سے میرے دادا علی نے پوچھا اللہ کا نبی یہ تو بیان فرمائیے میں جنت اور جہنم کو تقسیم کیسے کروں گا؟ فرمایا یا علی ذکان یوم القیامہ، علی جب قیامت کا دن ہوگا تقوم فی وسط المعاشر، تو میدان معاشر کے سینٹر میں کھڑا ہوگا. اللہ کہتے ہیں فضائل طالب علم پڑھتے ہیں، جس کو علم سے واسطہ نہیں ہے اسے فضائل پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا تاخذ رجل رجلا بیدک، ایک انسان کے ہاتھ میں پکڑے گا، والآخر بیدک الاخری، دوسرے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑے گا، ایک کو جہنم کے حوالے کرے گا، دوسرے کو جہنم سے باہر نکالے گا. وتقول للنار، یا علی تو حکم دے گا جہنم کو خذیہ فإنہ لک، جائیے فإنہ لی، اس کو پکڑیے تیرا، اسے چھوڑ وہ میرا ہے. کسی پکڑیے تیرا، اسے چھوڑ وہ میرا. یقین جان اتنے فضائل نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے، کسی کی کیسٹ سننے کی ضرورت نہیں ہے. کیسٹوں والے بیچارے پھر عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح بات. کتاب کی بات کرو، کتاب. آپ کے چھٹے امام جب حدیثیں بیان کرتے تھے نا، ایک جملہ فرماتے تھے احتفظوا بکتبکم، شیعو جو فرماتا ہوں اسے لکھ لو. فرمایا پھر اس لکھی ہوئی کتابوں کو سنبھال کے رکھنا. مولا کیوں؟ فرمایا سوف تحتاجون الیہا، ایک وقت ہے کہ تمہیں ہماری کتابوں کی بڑی ضرورت پڑے گی. وہ وقت ذاکر صاحب میرے محترم ہیں، ان کر میرے اختلاف کسی بات پہ ہو جاتا ہے. آج امام زمان کے ساتھ رابطہ نہیں، کون فیصلہ کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے؟ یہ میں مثال دے رہا ہوں، میرے بھائی محترم کون فیصلہ کرے؟ چلو میں شاہ سب کوئی بندہ اختلاف ہو جاتا ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ امام زمان تو پردے غیب میں، ہمارا رابطہ ہی نہیں امام کے ساتھ. آپ کے چھٹے امام نے فرمایا غیبت کے دور میں ہم 14 کے فرمان پر مشتمل کتابیں فیصلہ کریں گی، عدالتیں نہیں، کتابیں. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اٹھا کے دیکھ، فی صفت خلق آدم، اللہ نے آدم کو کیسے پیدا کیا. کائنات کے امیر نے فرما دیا، اللہ کی ذات نے آدم کی مٹی، نہج البلاغہ پڑھ لیجئے گا، ان اللہ جمع تربت آدم من سبخ الارض وعذبها، اللہ کی ذات نے 4 جگہ سے آدم کی مٹی جمع فرمائی. سخت مٹی، نرم مٹی، کلر مٹی، زرخیز مٹی. پھر پانی ڈالا، پھر بت تیار کیا، پھر اسے سخت کر دیا، پھر اس میں شکل و شمائل بنائی، اور پھر اپنی روح پھونک دی. جب مولا کائنات فرمائیں گے کہ اللہ کی ذات نے آدم کو خلق فرمایا، میں پڑھ جاتا ہوں، میں کہتا نہیں جی نہیں، مولا علی نے پیدا کیا حضرت آدم کو، فرض کر میں پڑھ جاتا ہوں. ذاکر صاحب میرے بات اچھی لیے کہتے نہیں جی نہیں، مولا علی نے نہیں، اللہ کی ذات نے پیدا کیا. اب فیصلہ نہج البلاغہ کرے گی عدالت نے. گل سمجھنے چاہیے کو نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اللہ اکبر. 8ویں امام نے ایک مسئلہ حل کر دیا. وہ پتہ کیا مسئلہ؟ سرکار نے فرمایا میرے دادا علی جس کو کہیں گے نہیں کہ میرا ہے وہ جنت، جسے کہیں گے میرا نہیں وہ جہنم. آخری سطر میں چھوڑ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے شیعو اگر آپ جنت جانا چاہتے ہو نا، اس قابل بن جاؤ علی کہہ سکیں یہ میرا ہے. بولا کہہ سکیں یہ. اچھا جی، میں ذاکر صاحب سے یہ 2 یا 3 منٹ لے کر، صرف زیادہ نہیں، میں یہ بات خالی مکمل کرتا ہوں. حضرت سے امام رضا سے پوچھا گیا مولا آپ کے دادا علی کسے فرمائیں گے یہ میرا؟ 2 لائنیں صرف بس ہے. فرمایا جس میں 2 کوالٹیاں ہوگی میرے دادا علی فرمائیں گے یہ میرا ہے. اور ایسے ہر بندے کو سمجھ آ جائے گی میں وہ ہاں یا نہیں.
اب ہر مومن کو سمجھ آ جائے گی کہ میں وہ ہوں جسے علی کہیں گے یہ میرا ہے ابھی وہ نہیں. سرکار نے فرمایا دو باتیں. آقا نے قرآن کی آیت پڑھی, فرمایا لا یشفعون الا لمن ارتضی دینا. فرمایا اگر تو چاہتا ہے میرے دادا علی تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت لے جائیں تو فرمایا پھر عقیدہ اتنا پیارا بنا جو علی کے خالق کو پسند آ جائے. یہ ذاکر صاحب محترم میرے بھائی ہیں, ہم ایک ہیں واللہ ہم ایک ہیں. یعنی میں تو بڑی پیار سے, میں نے آج تک کسی ذاکر صاحب کی انسلٹ نہیں کی ممبر پر. وہ غلط پڑھ بھی رہے کان میں آرام سے کہتا ہوں آپ نے یہاں سے غلط پڑھا, بس بہت غلط بڑا بلنڈر مار کے بندہ تو اس کو پیار سے اس کی ذات پہ ہٹ نہیں کرتا, پیار سے بات سیدھی کر دیتا ہوں تو یہ بات اس طرح نہیں, اس طرح. ہاں یہ ہمارے محترم ہیں, بالکل ہماری باتیں مانتے ہیں, ہاں اور عمل بھی کرتے ہیں باتوں پر. لہٰذا کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے ذاکر مولوی کا, یہ تقسیم غلط ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہمارا کام ہے شفقت سے انہیں, اور یہ سمجھتے ہیں واللہ, یعنی مجھے آج تک کسی ذاکر ایسا نہیں ہے جس نے آگے سے میرے ساتھ کو بدتمیزی کو نہیں, پیار سے کام میں کہا, انہوں نے سمجھ لیا, ختم ہو گیا. میں خدمت میں عرض کروں گا کہ اب جو میں عقیدہ شیعہ کا جو ہے نا, عقیدہ اتنا واضح ہے, کسی مذہب کا عقیدہ اتنا واضح جتنے شیعہ کا عقیدہ واضح, اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. ذاکر صاحب کا میرا عقیدے میں کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ چائنا میں نہیں بنا, نبی کے 100 سال بعد نہیں بنا. نبی فرماتے ہیں میں جب معراج پہ, جلد نمبر 8 بہار کی, فرماتے ہیں میں جب معراج پہ گیا تو جنت کے ہر دروازے پر شیعہ کا عقیدہ لکھا ہوا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, یہ ہر دروازے پہ لکھا ہوا تھا. یہ وہی کلمہ طیبہ جو ہم سارے ذاکر مولوی سارے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پھر دوسرا تلقین میت. کوئی ذاکر صاحب کو ماتمی, ملنگ, نمازی, مجتہد جو بندہ بھی دنیا سے اٹھتا ہے نا, اس کا قبر میں کندھا ہلایا جاتا ہے, اسمع افہم, سن سمجھ, سن سمجھ. اس کو کہا جاتا ہے تو سے 3 بڑے سوال ہونے, اور یہ ایک ایسا مولوی ذاکر جو بڑھایا ہوئی نہیں, تلقین 6 امام دا فرمان ہے. 6 امام فرماتے ہیں میت کو قبر میں یاد کر کے عقیدہ لٹا کر یاد کرواؤ, پھر قبر میں سلاؤ. وہ کون سی 3 سطریں؟ سرکار نے فرمایا 3 جملے لکھے ہوئے, اور وہ 3 بڑے سوال ہیں. تیری قبر میں آئیں گے فرشتے, وَسَأَلَاكَ, تجھ سے پوچھیں گے, الرب کا تیرا رب کون ہے, النبی کا تیرے نبی کون ہے, امام کا تیرا امام کون. ہوئے ہوئے ہوئے. سرکار فرماتا لا تخف ولا تحزن, گھبرانا نہیں, علی کی کرسی تیرے سرانے ہوگی. اچھا اے جملہ جڑے میں کہہ رہا ہوں نا, اس لیے میں کہتا ہوں آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں ہوتا طالب علم کے لیے. یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں نا, مولا علی کی کرسی, یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. بہر الانوار میں روایت ہے, معصوم فرماتے جو اپنا عقیدہ سنبھال کر قبر میں آئے گا, اذن ترد فی القبر علی محمد وعلی والحسن والحسین, تو قبر میں بعد میں پہنچے گا, تیرے 4 وارث تجھ سے پہلے تیری قبر میں موجود ہو. لہذا کوئی بے مدرک, کوئی آپ کی خوشامد والی بات میں نہیں کرنی, بات تذیبی بھی نہیں کرنی, خوشامد والی بات بھی نہیں کرنی. لا تخف ولا تحزن, گھبرانا نہیں ہے. فقل فی جوابہما, ان کے جواب میں کہہ دینا, اللہ جل جلالہ ربی, میرا رب ایک ہے جس کا نام اللہ. نبی کا سوال ہوگا تو مصطفیٰ کا نام لینا, اور جب امام کا سوال ہو تو کہہ دینا تو ایک امام کا پوچھتا ہے, میرے تو 12 امام ہیں. یقین جانے. اور یہ اور پھر کلمے میں بھی اسی طرح, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا رب کوئی نہیں, مصطفیٰ کے سوا آخری نبی کوئی نہیں, اور مرتضیٰ رب نہیں ہے, علی رب نہیں ہے, رب کے آخری نبی کے پہلے مسیح ہے. بڑا زبردست بندہ ہے ادھر, علی ناصر تلارہ پڑھتا ہے آپ کے پاس, بڑا جملہ اس نے ایک دفعہ کہا تھا. اس نے کہا تھا شیعو خیال کرنا, کبھی موج میں آ کر نہ مولا علی کو رب نہ کہنا. کیوں؟ کیونکہ علی فرماتا ہے عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اس نے کہا اگر غلام کو رب بناؤ گے تو بتاؤ پھر آقا کو کیا مانو گے. ٹھیک ہے, عقیدہ تلقین میت اور کلمہ طیبہ پوری قوم کا ایک عقیدہ. بالکل آخری لائن سرکار فرماتے ہیں, دوسری بات جو علی کا بننے کی یہ ہے کہ عمل کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ. میں بھی معصوم نہیں ہوں, نہ ذاکر صاحب کوئی بندہ معصوم نہیں ہے, لیکن فرمائے کچھ نہ کچھ عمل کر, نماز پڑھنے کی کوشش کر, کسی کی ماں بہن سامنے تو آنکھیں جھکانے کی کوشش کر, جوان گانا اگر چل جائے تو اپنے کان بند کرنے کی, ادھر سٹنے کی کوشش کر. مولا کیوں؟ سرکار فرماتے اس لیے اگر تو گانا چھوڑنے کی عادت ڈالے گا
کسی کی ماں بہن دیکھ کر نظر جھکانے کی عادت ڈالے گا, کبھی نظر پڑ جائے گی تو پریشان ہوگا, مجھ سے آج ہو کیا گیا. اگر گانا سنے گا تو پریشان ہوگا. نماز کا عادی ہے, آج نہیں پڑھی تو پریشان ہوگا. لیکن اگر نہ نماز پڑھتا ہے, نہ حرام کی پرواہ نہ حلال کی, اس میں اگر حرام کرے گا تو پریشان نہیں, نماز نہیں پڑھے گا تو پریشان نہیں ہوگا. سرکار نے فرمایا المؤمن اذا اساء الندم, بس میں صاحب شروع ہو گیا, من لم یندم فلیس بمؤمن. فرمایا علی کا ہوتا ہی وہی ہے جو گناہ کر کے پریشان ہو جائے. جس کو گناہ کر کے پریشانی کو نہیں, دلیل ہے کہ علی کا کچھ نہیں لگتا. اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا. اللہ اکبر. 2 سطریں خالی مصائب کی. کربلا میں غریب پہ بڑے بڑے مشکل وقت آئے, اللہ جانتا ہے, لیکن کسی مقام پر اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا. اکبر کا لاشا اٹھے یا شیعہ یاد نہیں, اٹھانا چاہ غریب اٹھا نہیں سکا. بنی ہاشم کے بچے بولے بچوں اٹھاؤ اپنے بھائی کی لاش اٹھاؤ. مجھے حسین سے اکبر کا لاشا اٹھایا بھی جاتا, لیکن غریب نے شیعوں کو یاد نہیں کی. شیعہ ہوتے کربلا میں جب اکبر کی لاش پہ آیا, شیعہ ہوتے کربلا میں جب میں نے عباس کے بعد اٹھے, نہیں, کوئی تمید نہیں ہے. کسی مقام پر غریب نے شیعوں کو یاد نہیں کیا. صرف ایک مقام ہے, کون سا؟ اللہ اکبر, جب اپنے اصغر کے لیے پانی مانگا. شام غریبہ اپنی بیٹی سکینہ بنت الحسین کو فرمایا تھا, سکینہ بیٹا میری شیعوں کو میرا پیغام دے گا. شیعتی علیتکم تم فی یوم عاشورا, وہ میرے شیعوں کا 10 محرم کربلا ہوتے جميعا تنظرونی, میری غربت کا وہ منظر دیکھ رہے, کیسا استسقی لطفلی, میں نے اپنے اصغر کے لیے پانی کا سوال کیسے کیا. آپ کی چھٹے امام سے پوچھے گا تر مولا آپ کے دادا کو شیعہ کیوں یاد آئے اصغر کے لیے پانی مانگتے وقت؟ سرکار نے فرمایا شریف بندے پہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے جب مر جانا آسان ہوتا ہے, وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے. کتاب کا نام ہے سوگنامہ آل محمد. مولا کون سا وقت؟ فرمایا جب کسی شریف کو کسی کمینے سے کچھ مانگنا پڑ جائے. تھک نہیں, میں نے صرف 2 سطریں پڑھ دی ہے. فرمایا کربلا میں حسین جیسا شریف کوئی نہیں تھا, شام والوں جیسا کمینہ کوئی نہیں تھا. دریاؤں کے مالک نے پانی تو مانگ لیا, لیکن فرمایا شیعہ ہوتے کربلا میں دیکھتے میری غربت, میں نے پانی مانگنا کیسے. اجرکم اللہ. اور یقین جانو علماء نے محنت کر کے غریب کے جملے مقتل کی کتابوں میں لکھتے, اپنے بھائی ذاکر صاحب کو تحفہ کر ہدیہ کر رہا ہوں, یہ مصائب کے سطرے. مولا کرم کرے ان علماء پر, ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل کرے جو لکھ کے اپنی کتابوں میں غریب نے پانی مانگا کیسے. اس میں بڑا درد چھپا ہوئے. ہاتھوں پہ اصغر اٹھا کر فرمایا افلا ترونا کیسے تلظ عطشا, ظالموں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے نا, لو خود دیکھ لو, لو خود دیکھ لو. اس وقت میرے لال پر حالت تلظی آ گئی ہے. اگر دریا کے علاقے کے بندے ہو تو یہ جملہ میرا سمجھو گے. عربی زبان میں یہ تلظہ مچھلی کی ایک خاص حالت کو کہا جاتا ہے. مچھلی پانی سے باہر آنے پہ پہلے تڑپتی ہے, ایک وقت آتا ہے تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, مچھلی سر اٹھاتی ہے پھر رکھ دیتی ہے, سر اٹھاتی ہے پھر رکھ دیتی ہے. اس کے بعد تیسری حالت مچھلی پر آتی ہے جب سر اٹھانے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے, منہ کھولتی ہے پھر بند کر لیتی ہے. اس حالت کو تلظی کہا جاتا ہے. رونے والوں 7 محرم پانی بند ہوا, 8 محرم کو اصغر میاں کے ہاتھوں پہ تڑپنے شروع کر دیا. جب 9 محرم کا دن آیا اب تڑپنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی. منہ سر اٹھاتے تھے پھر رکھ دیتے, سر اٹھاتے پھر رکھ دیتے. لیکن جب 10 محرم کا دن آیا اب سر اٹھانے کی طاقت بھی ختم ہو گئی تھی, منہ کھلتا پھر بند ہو جاتا. اجرکم اللہ. ایک بزرگ عالم دین فرما رہے تھے اصغر پر یہ حالت اس وقت تک تھی جب تک غریب نے پانی نہیں مانگا تھا, اور جب تک حرملہ نے تیر تیار کرنے میں جو وقت آیا نا, اللہ جب تک غریب نے پانی مانگا ابھی حرملہ کے تیر چلانے سے پہلے اصغر پہ تیسری حالت تھی. لیکن جتنی دیر میں حرملہ نے تیر چلانے کی تیاری کی نا, اصغر پہ چوتھی حالت آ گئی تھی. منہ کھلتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا, بند ہو جاتا تو کھلتا تھا. اجرکم اللہ. بس میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا. اللہ اکبر. وہ تیر ظالم نے تیار کیا جو جنگوں میں پہلوانوں کو نہیں مارا جاتا تھا, سپاہیوں کو نہیں مارا جاتا تھا, جرنیلوں کو نہیں مارا جاتا تھا. وہ تیر تیار کیے جو جنگوں میں گھوڑوں کو مارا جاتا تھا. اتنا سا گلا ہوتا ہے 6 مہینے کے بچے کا, کجا 3 نوکوں والا تیر, کجا اصغر بے شیر. یہی وجہ اللہ جانتا ہے کربلا میں کوئی ایسا وقت نہیں جب اللہ کی ذات نے جبریل کو بھیجا. اللہ اکبر. میرے بھائی پڑھ جاتے فلاں کا پر عباس کی شکل میں جبریل آنا, ایسا نہیں ہے میرا بھائی. کربلا کے کسی ماحول میں بھی اللہ کی ذات کو جبریل نہیں بھیجنا پڑا.
حسین ہر مقام پر اتنے حوصلے میں تھے، اکبر کے لاش پر حسین حوصلے میں تھے، عباس کے بازوؤں پہ حسین حوصلے میں تھے، اتنا صبر اور علم کا پہاڑ تھا۔ اللہ کی ذات نے تسلی کے لیے جبریل نہیں بھیجا، لیکن ایت اللہ فاطمی نے قوم میں یہ دکھ بھرا جملہ پڑھ رہے تھے، کربلا میں ایک ہی ایسا وقت ہے جب اللہ نے جبریل بھیج دیا۔ پتہ ہے کون سا وقت ہے؟ فرماتے جب 6 مہینے کے بچے کا لاشا باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا، غریب پہ چہرے پہ موت کے آثار آ گئے، اللہ نے جبریل بھیجا۔ جبریل نے کہا حسین اللہ کہتا جا ہو یہ بچہ ہمارے حوالے کر دے، اپنا امتحان ختم کر، میں راضی، تیری ماں زہرا راضی۔ اجر و قبل اللہ، اپنا امتحان ختم کر حسین، بس کر اپنا امتحان۔ فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، اصغر کی پیاس کا غم نہ کھانا، جنت میں ہم نے اس کے دودھ پینے کا انتظام کر دیا۔ ختم ہوگی میرے سے کی مجلس، آؤ کام کریں، قبر کی پہلی رات ہو، میری قبر میں مولا حسین تشریف لائیں گے، میرا ایمان ہے۔ ذاکر صاحب میرے محترم، ان کی مرحومین کی قبروں میں، میرے مرحوموں کی قبروں میں، آپ کے مرحومین، بانیان کے مرحومین سب کی قبروں میں آئیں گے، ہمارے مرحوم عرض کریں گے مولا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمائے دیکھو 18 جیٹ کی مجلس ہو رہی تھی، دوران مجلس سب نے مل کر میرے 6 مہینے کے ننھے مجاہد پہ سلام کیا۔ اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن موجود تھی، میں علی حیدر قرار اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ گئے۔ السلام علیکم۔ اس سلام میں مسائل بنانے کے لیے نہیں پڑتا ہے، تو اللہ دستغیب نے اپنی کتاب میں لکھا، اصفہان کی مومنہ کی قبر میں آئے تھے مولا حسین، قبرستان سے عذاب ختم ہو گیا۔ شہر کے عالم نے اس کی بیوی سے پوچھ کی، میاں سے پوچھا تیرا شوہر کرتا ہے، تیری بیوی کرتی کیا تھی؟ اس نے کہا مولا اور کچھ نہیں کرتی تھی، ہر نماز کے بعد کہتی حسین تیری غربت پہ میرا سلام والا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین لا سیما علی اصغر۔ دو بین صرف تیرے سامنے میں پڑھنی ہے۔ جب حسین اصغر کو لے کر خیمے کے دروازے پر پہنچے، باغ کے دامن میں چھپایا ہوا تھا، رباب کہتی حسین میرا اصغر پانی پی آیا۔ اللہ جاتے غریب منہ سے کچھ نہیں بولا، میرے مولا نے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ کربلا کی ماں تیری جرت کو میرا سلام، کربلا کی ماں تیرے حوصلے کو میرا سلام۔ اللہ جاتے مرنے کی کربلا کی ماں، اصغر کی ماں نے بڑے حوصلے کے تاز اصغر کا لاشا اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، 3 بین کر کے لاشا حسین کے حوالے کر دیا۔ سنے گا 3 بین کون سے تھے؟ سب سے پہلا بین فرمایا اصغر، نبی کی شریعت یہ کہتی اونٹ بڑا حیوان ہے، اسے نیزے مار کے نہر کیا جاتا ہے، باقی چھوٹے حیوانوں کو خنجر کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے۔ فرمایا یا بنیا مثلو کا ینہار، اصغر تیری ماں کو سمجھ نہیں آتا کہ تجھ جیسے پھولوں کو تیر مار کے نہر، اجر کمل اللہ اس کو تیر مار کے نار کی رہتے۔ چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون، اللہ اکبر، آخری جملات اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر، وقت نہیں رہ گیا۔ روایت ہے جب 50 مومن مل کر مانگتے سارے جھولیاں بھر کر اٹھتی ہیں، پروردگار یہ جتنے مومن اس بارگاہ میں تشریف فرمائے کسی کو خالی یاد نہ اٹھا۔ مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن روزگار مانگنے آیا، میرے اللہ کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا۔ تیرے اس بین کا واسطہ جو آخری بین کر کے رباب نے اصغر حسین کے حوالے کر دیا۔ سنے گا کربلا کی ماں کا آخری بین کون سا تھا؟ فرمایا اصغر ایک تو کیسا ہے جو تیری ماں کو قبر میں رلائے گا، محشر کے میدان میں رلائے گا۔ رباب وہ کون سا دکھ ہے جو تجھے قبر میں رلائے گا؟ فرمایا اصغر ما خلت ان سامل الفتاما حتی عرفنی جہرت الیام، یعنی اصغر تجھ سے پہلے بھی ماں نے بچوں کے دودھ چھڑائے ہوں گے، اصغر تیرے بعد بھی مائیں بچوں کے دودھ چھڑائیں گی۔ اصغر جب بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، ماں اپنے بچے کے لیے میٹھی میٹھی چیزیں تیار کرتی ہے، رشتہ دار تحفے لے کر آتے ہیں، لیکن اصغر تیرا دودھ چھڑانے کی رسم عجیب ہے، تجھے ظالموں نے تیر مار کے تیرا
مجلس اعضاء کے وسیلے سے دعا ہے کہ خالق محمد و آل محمد و تصدق باب الحوائج شہزادہ یسکر بادشاہ جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں مالک ان کی گودیوں کو آباد فرمائے، خصوصاً بالخصوص بانی فرش اعضاء